آپ کبھی اندازہ کریں نا حسنین کریمین کی محبت کا، ان کے انداز کا، ان کے آنے جانے کا، کہ حضرت مولا علی شیر خدا شہزادوں کے ساتھ گزر رہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے کہنے لگے علی ایک بات کروں؟ کیجئے۔ فرمایا ان شہزادوں کے چہرے آپ پر نہیں ہیں، یہ تو سارے کے سارے مدینے والے محبوب پر، یہ تو سارے۔ آپ دیکھ لینا ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہوتا نہیں کہ نانا پہ چلا گیا، یہ دادا پہ چلا گیا، یہ سارا ناک تو اس کا جو ہے وہ چچا پہ ہے، اور اس کی ادائیں جو ہیں وہ دیکھو کیسی اپنے والد سے ملتی جلتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سارے کے سارے، ان کے رخسار بھی، لبہائے لالی بھی، ان کی پیشانی کا نور بھی، اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، چلنا بھی، یعنی دونوں کو اکٹھا کریں تو صورت مصطفیٰ بن جایا کرتی۔ او میرے بھائی، کشش دیکھ اس پیار کی، رنگ دیکھ اس پیار کا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب دونوں شہزادے ذرا دیر سے حجرے سے نکلے تھے تو محبوب نے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھ دی اور بازو کھول دی۔ یہ کوئی میں کسی عام نانا اور نواسا کا پیار بیان نہیں کر رہا، یہ ان کی بات کر رہا ہوں جن کا ہر کام وحی خدا ہے، ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا اشارہ کر دینا سند ہے، قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اور محبوب پاک علیہ السلام کا ان سے پیار کرنا، ان کا ذکر کرنا، روز سنتے ہو باتیں، لیکن ان کا مزہ بھی کبھی تنہائی میں لے کے دیکھو، کبھی ان کی کیفیت بھی ہوتے ہیں کچھ رشتے، مطلب ان میں شدت بڑی ہوتی، کیف بڑا ہوتا ہے۔ میں آپ کو اکثر دیہاتی مثالیں دیتا رہتا ہوں، پھر دیتا ہوں۔ کبھی کبھی دوستوں میں کوئی گفتگو ہو جاتی، بات ہو جاتی، تو کوئی کسی کے والد پر یا دیہاتی ماحول میں یا خاندان پر اعتراض کرتا تو ان پڑھ سادہ اور چھوٹا بچہ بھی کہتا گھر تک نہ جائیں بھائی، وہ میری ریڈ لائن ہے۔ چلیں بعد میں دولت آ گئی، حالات اور ہو گئے، بھائی سے ہی رٹا شروع ہو گیا، جائیداد کا بات الگ ہے، لیکن سارے دکھ آزمائشیں سہنے والا بھائی اور ساری دھوپ اکیلے برداشت کرنے والا بھائی، ہلکا سا کسی نے اس کے بھائی کو تھپڑ لگا دیا تو اس کا جوش، اس کا رنگ، اس کے آنکھوں کی سرخی اور اس کا غصہ سنبھالا نہیں۔ وہ تو میرے پرانو مارے ہیں، تیری جرت کیسے ہوئی؟ میرے بھائی کی طرف تو نہ دیکھ، آنکھیں نکال دوں گا، تو ایک دفعہ آ تو صحیح۔ اور کئی لوگ سنبھال نہیں، یار تو بردبار آدمی ہے، اس نے کہا تو ٹھیک ہے پر اس میرے پرا لاکھ چکی ہے، او بھائی تو حلیم ہے، سیانہ ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن کہتا نہیں تو یہ میرے رشتے کا نہیں پتا، میرے ساتھ جو کرتا میں قبول تھا، پر میرے بھائی کی طرف یہ کیسے ہو گیا؟ رشتوں میں حساسیت ہوتی ہے، وہ حساسیت درد پیدا کرتی ہے، وہ حساسیت جذبہ پیدا کرتی ہے، وہ حساسیت جلال پیدا کرتی، وہ حساسیت، وہ جو باپ اپنے بیٹے کو 2 تھپڑ مار کے ساتھ والے کمرے میں جا کے رو پڑتا ہے نا، غلطی بیٹے نے کی تھی، تھپڑ بنتے تھے، لیکن وہ جو ساتھ والے کمرے میں جا کے رویا، مانا یہ ہے کہ پیار بڑا زیادہ کرتا ہے، بیٹا اچھا بڑا لگتا ہے، اس کا دل نہیں کرتا تھا، مجبوری تھی 2 لگانے کی۔ رشتوں میں حساسیت ہے، یہ میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، بلا مثال، بلا تشبیہ، کوئی ہاں مثال فٹ نہیں ہوتی، پر خدا را میرے دوستو، ان حدیث کے ان لفظوں کی حساسیت کبھی نہ بھولنا۔ جتنے مرضی لوگ دنیا میں آئے، کلام کریں، گفتگو کریں گے، تقریر کریں گے، واعظ کریں گے، نصیحت کریں گے، لیکن رسول کائنات محبوب کریم علیہ السلام کا یہ فرمان قیامت تک اپنی جگہ پر حساسیت سے قائم رہے گا۔ میرے رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ تم ان جملوں کی کتنی کو تشریح کرو گے تم نہیں کر سکتے، اس فکرے پر تم کتنا کو کلام کرو گے کر نہیں سکتے۔ کہاں کھولو گے، کہاں رکو گے، کہاں آگے بڑھو گے؟ کہا حسین منی،
اسے سائیڈ پہ سمجھنا ہی نہ، بیگانہ سمجھنا ہی نہ، حسین تو مجھ سے ہے، وانا من الحسین، اور میں، او میرے بھائی اتنی حساسیت، یہ مجھ سے ہے اور میں، بول پڑے نا فاضل بریلوی، کہنے لگے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، یہ زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، میرے عزیز فرمایا یہ دونوں، یہ میرے پھول ہیں، خاص قسم کی اپنے دل میں جگہ بنانا حسنین کریمین کے لیے، تمہارے چہرے کا رنگ بدل جائے جب ان کا نام آئے، جب میرے رسول پاک کی شہزادی کا نام آئے تو تمہاری آنکھیں حیا سے جھک جائیں، جب حضور کے شہزادگان کا تذکر آئے حسنین کریمین پہ تو تمہارا وجود خود بخود سمٹنا شروع ہو جائے، تمہاری آنکھیں خود بخود درد کے ساتھ اپنی کیفیات بدلتی ہوئی دکھائی دیں، اسے تقریروں کا موضوع نہ سمجھنا، جلسوں کا عنوان نہ سمجھنا، شعراء کا ادب نہ سمجھنا، یہ اچھے ادیب کا اچھا لکھاری ہونا اور اچھے خطیب کی خطابت نہ سمجھنا، حسنین کا پیار ایمان ہے، حسنین کی محبت دین ہے، حسنین کے نام پہ لنگر بانٹنے والا تمہیں پتہ ہی نہیں محبوب تم سے پیار کتنا کریں گے، ان کی یادوں میں آ کے بیٹھنے والا تمہیں پتہ ہی نہیں حضور اس سے راضی کتنے ہوتے ہیں جو حضور کے حسنین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے اسلاف کو جب دیکھتے ہیں، اپنے اکابرین کو جب دیکھتے ہیں تو وارفتگی والا پیار، یعنی ان کی قلبی کیفیات جڑی ہوئی ان حضرات کے ساتھ، تو محفل ذکر حسین کا جو سب سے اہم عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی خاص قسم کی اپنے دلوں میں گنجائش دینی ہے رسول پاک کی اولاد۔ اور ایک اور بات بھی اس تذکرے میں عرض کر دوں، ہمیں حضور کی اولاد کا جتنا بھی احترام سکھایا ہے نا محبوب کے صحابہ نے سکھایا ہے، آیا وہاں سے ہے۔ امیر المومنین فی الحدیث حضرت ابو ہریرہ، امام حسین کے پیروں میں مٹی لگ گئی تو حضرت ابو ہریرہ نے پگڑی کھول کے پیر صاف کرنے شروع کر دیے، انہوں نے کہا کہ آپ بزرگ ہیں اور میں نوجوان ہوں اور آپ حضور کے صحابی ہیں، تو یہ کیا منظر ہے؟ فرمایا نہیں، آپ میرے آقا کے نواسے، اصلہ نال جنیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ اور بھائی ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنے اساتذہ کے بچوں کا احترام کرتے ہیں، جن گھروں سے نمک کھایا ہے نا، انہوں نے 2 لفظ پڑھنے لکھنے بولنے سکھائے ہیں، دل کرتا ہے ان کی اولاد کا، ان کی پوتوں کا، ان کے، ہم تو اپنے مرشدان گرامی کی اولادیں آئیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا استقبال کا رنگ بدلے، محسنوں کی اولاد ہے، تو جب ہم اپنے محسنوں کی اولاد کا اتنا قدر کرتے ہیں تو جو رسول پاک کی اولاد ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی اولاد ہے، اس لیے ان کو کبھی بھی تقریروں کا عنوان یا خطبوں کا عنوان سمجھ کر نہیں، روایتی محفلیں نہیں، اس میں خاص ذوق ہو، خاص درد ہو، اس کے اندر آپ کی کیفیات کا رنگ تھوڑا انوکھا ہو، آپ کے جذبات محبت تھوڑے انفرادی ہوں، نہیں آپ محسوس کریں کہ آپ کے وجود پر بجلیاں دوڑتی ہیں جب ان پاک باز لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، جب ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں، جب ان کے لیے کوئی جملہ بولا جاتا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ خاص محبت حسنین کے ساتھ، اور پھر یہ کہ آخر ہم نے ان سے سیکھنا بھی تو ہے نا، آخر ہم نے زندگی کے شب و روز میں انہیں اپنا مقتدا بھی تو مانا ہے نا۔ حضور نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تھامے رہو گے تو گمراہی قریب نہیں آئے گی، ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی، اور ایک اپنا خاندان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک چیز بڑی مشکل ہے پر بڑی ضروری ہے، بڑی اہم ہے لیکن تھوڑی کٹھن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صبر ہے۔ صبر ایک نہایت مشکل کام ہے، خود قرآن نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صبر اور نماز سے مدد لینا پر ہے یہ مشکل،
لیکن جو رب سے ڈرے اس کے لیے مشکل نہیں ہے. مشکل صبر اور نماز، لیکن تمہیں ملے گا کیا اگر تم صبر اور نماز سے مدد لو گے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو. پتہ ہے نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم نے صبر کیا تو ہر عمل کی سزا جزا ہوتی ہے. تم نے اب صبر کیا، بہت بڑا عمل کیا، تو جزا کیا ملے گی؟ ان اللہ مع الصابرین. اللہ فرماتا ہے تم رب کو ان کے ساتھ پاؤ گے جو صبر کرتے ہیں. اللہ صبر کرنے والوں کے صبر کی جزا رب کی معیت ہے، یعنی اعمال پر جنت ملتی ہے، صبر کرنے سے جنت والا رب ملتا ہے. میں نے بہت بڑی بات کر دی ہے، اب میں کوئی تشریح نہیں کرنے والا اس کی. معیت الہی صابرین کا مقدر ہے. معیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا سب سے زیادہ آزمائشیں کن پہ آتی ہیں؟ فرمایا انبیاء پہ. حضور اس کے بعد فرمایا اس کے بعد بقدر دین. جتنا کسی کا دین سخت ہوتا ہے، جتنا کوئی دین زیادہ رکھتا ہے، اتنی آزمائش زیادہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے جیسے کسی شخص کا مرتبہ دین میں، جیسے جیسے کسی کا مقام دین میں، ویسے ویسے اس کی آزمائشیں آ جاتی ہیں، انسان پر آ جاتی ہیں. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ آزمائش کیا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو صبر ہے نا، یہ ایسی سواری ہے جس سواری کو کبھی ٹھوکر نہیں لگتی. اس سواری پہ جو لوگ سوار ہو جاتے ہیں ٹھوکر نہیں لگتی. مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ سیدھے صراط مستقیم پہ سفر کرتے کرتے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. صبر ایک نعمت ہے، صبر ایک دولت ہے، صبر استقامت ہے، صبر خوش تدبیری ہے، صبر اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ ہے. صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا. جیسے جیسے کوئی دین میں مضبوط، حدیث پاک موجود ہے، تو اب آپ اس حدیث کی روشنی میں دیکھیے نا کہ امام حسین کا صبر کس طرح کا ہوگا، جنہوں نے بچوں کی شہادتیں بھی دیکھی، خدام غلاموں کا شہید ہونا بھی دیکھا، خود بھی راہ خدا میں سارا کچھ پیش کیا. تو حدیث بتاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دین میں کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا، کیا پھر ان کے مقامات ہوں گے. صبر آپ کو سیکھنا ہے. اور حضور کی اولاد پاک کی زندگی سے، اسوہ نور سے جو چیز سب سے زیادہ ملتی ہے وہ صبر ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، آزمائشیں جتنی زیادہ سخت آتی جاتی ہیں انسان کو اتنا زیادہ مضبوط کرتی جاتی ہیں. میرے والد صاحب ایک مثال دیا کرتے تھے، کہتے تھے کسی نے نا پتھر سے پوچھا کہ تو گول کیوں ہے؟ اس نے کہا لوگوں نے ٹھوکریں بڑی ماری ہیں، کسی نے ادھر سے ماری، کسی نے ادھر سے ماری، تو کھا کھا کے نا تو میں پھر سارے کا سارا گول ہو گیا، سخت ہو گیا. ٹھوکریں جو بڑی لگی، ٹھوکر لگتی ہے تو انسان ہم نا تھوڑی آسودہ زندگی کے قائل ہو گئے، مشکلات کے قائل نہیں. ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے جس کے استاد اسے مشکل میں رکھیں اور جس کے پیر اسے مشکل سے مشکل کام بتائیں، معنی یہ ہے کہ بڑے سے بڑا درجہ دینا چاہتے ہیں، اس سے کچھ کام لینا چاہتے ہیں. لیکن چونکہ ہماری سوسائٹی میں، ماحول میں ایک طبیعت لوگوں کی بن گئی ہے کہ وہ ذرا سی مشکل پر گھبراتے ہیں، ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں، تکلیف نہیں سہ سکتے. انتظار، ٹھہراؤ، بردباری، صبر، یہ لوگوں کی زندگیوں سے رخصت ہو گیا. صابرین کا درجہ بہت بڑا ہے. اب دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ان کے صاحبزادے ان کے سامنے شہید ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان صحیح حدیث میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کے بچے کا انتقال ہوتا ہے نا اس کی موجودگی میں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم میرے بندے کے جگر کا پھل لے آئے ہو. وہ کیا کہتا تھا؟ اس پر سب سے بڑی آزمائش آئی، اس کا بیٹا اس کی زندگی میں چلا گیا. تو اس نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک، ایک تو اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس حال میں بھی
کہ ہم اس کا بیٹا لے آئے ہیں، وہ پھر بھی اپنے رب کی تعریف ہی کر رہا تھا. وہ تیری حمد بیان کر رہا تھا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے پھر اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور گھر کا نام بھی بیت الحمد رکھ دو. اس نے پھر بھی میری حمد کی ہے، میں نے اتنی زیادہ آزمائش دی، اتنی زیادہ، پھر بھی حمد ہوتی رہی. میں پھر عرض کروں گا اس حدیث کی روشنی میں بھی ذرا امام حسین کو دیکھیے گا. بیٹا لے آئے ہو تو پھر بھی حمد کرتے تھے. جنت میں گھر بناؤ اور گھر کا نام بیت الحمد رکھو. تو امام حسین نے تو سارا گھر دینے کے بعد حمد اس طرح کی کہ ساری سجدے میں رکھ دیا. اللہ کی تعریف اس طرح کی کہ پھر سر جھکا دیا. تو پھر ان کا اجر تو محبوب نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ جنتی نہیں، بل صرف یہ تو جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں. یہ سردار ہے، امامت ہے ان کے پاس جنت. میرے عزیز، ہم نہ آہستہ آہستہ ٹوٹ رہے ہیں، ذہنی طور پر قوم بکھر رہی ہے. کوئی بھی ایک منفی بات آپ سوسائٹی میں چھوڑ دیں، وہ بڑی جلدی پروان چڑھنے لگتی ہے. ہمارے لہجوں سے، ہمارے لفظوں سے، ہماری ملاقاتوں سے بے صبری چھلکتی ہے. ہمارا روزمرہ کا انداز بتاتا ہے کہ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ حوصلہ، تدبر، صبر، استقامت. امام حسین کے بڑے درجات تھے اور میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ایک نظم بنایا ہے، ایک ترتیب بنائی ہے. ایک اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ رب کے ہر بندے کو آزمائش سے گزرنا ہے، وہاں سے ہو کر اسے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. لیکن عجیب لوگ ہیں نا، سارے ہی درجہ چاہتے ہیں. ہر بندہ عزت چاہتا ہے، ہر شخص بلندی چاہتا ہے، ہر شخص مرتبہ چاہتا ہے، اور امتحان دینے کو تیار. حالانکہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا. یہ جو بغیر محنت کے آگے جانے والے ہیں نا، یہ ناراض نہ ہو جائیں، یہ خوابوں کی دنیا کے بادشاہ ہیں. خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں، صبح و شام دیکھیں، لیکن یہ صرف خواب ہی رہے گا کہ آپ محنت کوئی بھی نہ کریں. اور درجہ میں اللہ کے فضل پر معاذ اللہ کوئی کلام نہیں کر رہا، وہ چاہے جس کو چاہے جب چاہے عطا کرے، لیکن میں اس کا قانون کرم بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو سونا بھی اپنی مرضی سے ہے، اٹھنا بھی اپنی مرضی سے ہے، کھانا بھی اپنی مرضی سے ہے، آپ کو ملاقاتیں من چاہی چاہیے، زندگی من چاہی چاہیے، اور درجات بھی آپ کو چاہیے. تو میرے بھائی، سونے والے کبھی منزلوں تک نہیں پہنچا کرتے. منزلوں پہ تو وہ پہنچتے ہیں جو صبح سویرے اٹھ کے سفر شروع کرتے ہیں. منزلوں پہ تو وہ پہنچتے ہیں جن کو یہ خیال ہوتا ہے کہ رستے میں پہاڑ آیا تو پھر بھی میں نے گزرنا ہے، دشوار گزار گھاٹی آئی تو پھر بھی میں نے گزرنا ہے. جن کا خیال ہوتا ہے کہ اگر موسم صحیح ہوا جو خراب ہوا، مجھے بہرحال اپنا سفر طے کرنا ہے. اپنی زندگی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سیکھ لو اچھے طریقے سے کہ آپ کے اندر کمال کا صبر ہونا چاہیے، کمال کا. محبتیں بھی امام حسین سے کرنا، اور ذرا سی گرمی پہ چیخ اٹھنا. کئی دفعہ نا جی، کچھ لوگوں پر بڑا احساس ہوتا ہے کہ یار تو حسینی ہونے کا دعوے دار ہے، اور ناراض تو 1 منٹ سے پہلے ہو جاتا ہے. برداشت تجھ سے تھوڑی سی بھی نہیں ہوتی، اور دعوے تیرے بہت بڑے بڑے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. رب کہتا ہے میں تو تمہیں آزماؤں گا، بھوک سے بھی، پیاس سے بھی، جانوں اور مالوں پھلوں کی کمی سے تمہیں آزماؤں گا. ہاں، اگر تم پورے اترے آزمائش، یہ خوشخبریاں لینے کے جو شوقین ہیں وہ اس آیت کو پڑھیں. اگر یہ سارے کام اس پر تم